السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق ہیں اور وہ ہر خوبی کا مالک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ہر طرح کے درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و اولادہ بارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص، جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں رب تعالی جل شانہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے اور رب تعالی جل شانہ کی ناراضگیوں سے بچا رہتا ہے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 3142، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو، اور اس میں صرف اللہ تعالی جل شانہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ بہقی شریف شعب الایمان جلد 5 صفحہ 343 پر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کو خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں اور ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4105، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالی جل شانہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی تھی۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالی جل شانہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بہقی شریف میں ایک روایت ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اخلاص ہے، یعنی اخلاص ہی ایمان ہے۔ ایسے ہی ابن حبان نے اپنی صحیح اسناد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی جل شانہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ نمبر 2، حاکموں کی خیر خواہی کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاص کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاص اس بات کا نام ہے کہ ہر کام کے پہلے، درمیان میں اور آخر میں بھی ہم بار بار اپنی نیت کو دیکھتے رہیں، میری نیت میں کہیں بڑا بننے کا مقصد تو نہیں آ گیا، میرے اس کام کا مقصد لوگوں میں شہرت تو نہیں ہے، یا کوئی اور فاسد خیال دل میں آئے تو فوراً اس کو جھٹک دے، فوراً اپنی نیت کو درست کرے۔ اس عمل میں تکلف اختیار کرنا پڑے گا کہ بار بار اپنی نیت کو درست کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کی رضا کو مقصود کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی خیال ادھر ادھر جائے بھی تو فوراً کہے کہ یا اللہ مجھے تیری رضا مقصود ہے، تیرا راضی ہو جانا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور میں تجھ ہی سے اپنی التجائیں کرتا ہوں کہ تو مجھے دکھاوے سے، ریاکاری سے، شیطان کے بہکاوے سے اور ہر قسم کے شر اور فتن سے حفاظت فرما، اور تو مجھے اپنی رضا نصیب فرما، اپنے قرب مجھے عطا فرما، تاکہ میری نظر تیرے سوا کہیں جائے ہی نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت سے نظر ہٹی تو فوراً انسان کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں
رب کی رضا کو پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کریں، بلکہ اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو پیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔